سورہ یوسف مکی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے تو اس سے مراد ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، 53 ہے. اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کو سورہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا. پورے قرآن میں یہ وہ واحد واقعہ ہے جو شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب ہے. قرآن پاک میں انبیاء کے کئی واقعات بیان کیے گئے، لیکن موقع مناسبت سے کہیں واقعے کا ایک جز ہے، دوسرے مقام پر واقعے کا دوسرا جز ہے. لیکن یہ پوری صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ شروع سے لے کر آخر تک بالترتیب ہے. یہ سورہ مبارکہ نازل کیوں ہوئی؟ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ سکھایا اور کہا کہ دیکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے یہ سوال کرو کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن تو فلسطین اور شام کی سرزمین ہے، تو پھر بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ مصر کیسے آ گئے؟ اور پھر فرعون کی جب حکومت آئی تو یہ 6 لاکھ بنی اسرائیلیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے، تو یہ مصر میں آئے کہاں سے؟ بنی اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور یہ تینوں انبیاء کا مسکن فلسطین اور شام کی سرزمین ہے. دوسرا ان سے یہ سوال کرو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. یہ سوال یہودیوں نے مشرکین کو سکھایا اور انہوں نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، تو اس کے جواب میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا. الف لام را حروف مقطعات. اللہ ورسولہ اعلم بمرادہ، اللہ اور اس کا رسول اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. مبین اسے کہتے ہیں جو خود بھی روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو. قرآن مجید فرقان حمید وہ پیاری کتاب ہے کہ جو ایسی روشن اور منور ہے کہ جو اس سے وابستہ ہو جائے یہ کتاب اسے بھی منور کر دیتی ہے. انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا قرآنا عربیا، عربی قرآن. قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا. ہر زبان کا اپنا لہجہ ہوتا ہے. اگر انگلش آپ اردو کے لہجے میں یا پنجابی لہجے میں یا پشتو کے لہجے میں یا سندھی لہجے میں انگلش بولیں تو انگریز اگر سنے گا تو اس پر ہنسے گا. اگر چائنیز زبان آپ پاکستانی لہجے میں اردو لہجے میں اگر بولیں گے تو شاید وہ سمجھ بھی نہیں سکے گا. تو ہر زبان کا ایک لہجہ ہوتا ہے اور اس کا ایک تلفظ ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید عربی میں نازل ہوا. ہم پر لازم ہے کہ ہم عربی لہجہ سیکھیں، خصوصاً مخارج سیکھیں اور یہ سیکھیں کہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں اور حروف میں جو فرق ہے اس کی پریکٹس کریں. مثلا ہا اور ہا میں فرق ہے، یعنی حلوہ اور ہاتھی. اردو میں دونوں کا تلفظ ایک ہی ہے، حلوہ ہاتھی، لیکن عربی میں ہا ہوگا تو اس میں الحمد. ہا میں اور ہا میں فرق ہے. اسی طرح سین میں، صاد میں
اور سا میں فرق ہے. اردو میں یہ تینوں حروف ایک ہی انداز میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن عربی میں فرق ہے، صاد، سین اور سا. اسی طرح قاف اور کاف میں فرق ہے، اردو میں کوئی فرق نہیں ہے. چونکہ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے اور اس میں الفاظ کی بڑی کثرت ہے، تو اس لیے اگر غلط تلفظ سے پڑھا جائے تو معنی میں بھی فرق ہو جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال یوں سمجھیے، اگر موٹے قاف سے لفظ قلبن ہو تو اس کے معنی ہے دل، اور اگر چھوٹے کاف سے پڑھا جائے قلبن تو اس کے معنی ہے کتا. اب آپ بتائیے قرآن پاک میں یا حدیث میں اگر یہ الفاظ ہو اور کوئی اس کو غلط پڑھے تو معنی کتنا چینج ہوا. اسی طرح بڑے کاف سے قل اس کے معنی کہو، اور چھوٹے کاف سے کل کے معنی کھاؤ. کھاؤ اور کہو میں کتنا فرق ہے. انسان جب دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ سب کے لیے تلفظ اس کی زبان پہ چڑھ جائے یہ کوئی ضروری ہے، لیکن کوشش کرنا سب پر فرض ہے. اتنی کوشش جاری رکھیں. جب تک کوشش آپ کی جاری ہے، صحیح تلفظ سیکھ رہے ہیں، اس دوران جو غلطیاں ہوں گی وہ معاف ہیں. لیکن سیکھیں گے نہیں تو پھر ایک ایک حرف غلط پڑھنے پر گناہ دیا جائے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب قارئ القرآن والقرآن یلعنہ. بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ خود قرآن پاک ان پر لعنت فرماتا ہے. اس حدیث کی شرح میں فرمایا کہ وہ قرآن پاک کو غلط پڑھتے ہیں، تو معنی غلط ہونے کی وجہ سے قرآن پاک ان پر لعنت فرماتا ہے. مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، سیکھنے کی کوشش کریں. چاہے سارے دن کے اندر ایک حرف آپ سیکھیں، چاہے ایک ہفتے میں ایک حرف سیکھیں، چاہے ایک مہینے میں ایک حرف آپ کی زبان پہ جاری ہو، لیکن سیکھنا نہ چھوڑیں. سیکھتے رہیں، کوشش کرتے رہیں. اگر آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کی اولاد میں اگر کسی کا تلفظ درست ہے تو اس سے سیکھیں. مدرسے جوائن کریں، مسجد کے امام صاحب سے گفتگو کر کے دیکھ لیں اگر وہ آپ کو سکھا دیں. ویسے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد کراچی کی مختلف مساجد میں دعوت اسلامی کے تحت مدرسے لگتے ہیں. اگر آپ کے لیے ممکن ہے اور عشاء کی نماز میں آپ پہنچ سکتے ہیں تو وہاں پہنچیے، ان سے رابطہ کیجیے، اور عشاء کی نماز کے بعد 15 منٹ آدھا گھنٹہ آپ اپنے تلفظ کو درست کرنے کے لیے دیجیے. انشاءاللہ عز وجل اس کی برکت سے آپ کا دن بھی اچھا گزرے گا اور قرآن پاک کی برکتیں بھی ملیں گی. جب ہمارے بھائی سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں، ارے بھائی 1 مہینہ گزر گیا، یہ پہلی تختی ہماری ختم نہیں ہوئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، مایوس نہیں ہونا. چاہے پہلی تختی ہماری 6 مہینے میں ختم ہو، ہمیں طالب علم ہونے کا ثواب مل رہا ہے. سیکھنے کی برکت سے اب ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور کوئی غلطی ہو رہی ہے تو شرعی طور پہ وہ غلطی معاف ہے. اور اگر سیکھنا چھوڑ دیں گے اور نماز میں غلط قرآن پاک پڑھیں گے تو نماز بھی نہیں ہوگی شرعی حکم کے مطابق. اللہ تعالی ہمیں شرم اور جھجک سے دور ہو کر اپنا تلفظ درست کرتے ہوئے صحیح قرآن پاک سیکھنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انا انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. یہ قرآن عربی میں نازل ہوا تاکہ ہم سمجھ جائیں. عرب لوگ عربی جانتے تھے تو قرآن چھونے کے لیے بھی ہے، دیکھنے کے لیے بھی ہے، پڑھنے کے لیے بھی ہے، لیکن اصل جو اس کی معراج ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنا. اگر ہمیں عربی نہیں آتی تو ہم قرآن پاک کا ترجمہ اردو میں پڑھیں، تفسیر سنیں، نور قرآن نشستوں میں آئیں، خوشگوار زندگی پروگرام میں آئیں، اور اپنے تلفظ کو بھی درست کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک سمجھنے کا بھی ذہن رکھیں. قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ہو تو اردو تراجم میں بہت بہترین ترجمہ ہے، وہ اعلی حضرت امام اہل سنت
امام احمد رضا علیہ الرحمہ کا ترجمہ ہے جو کنز الایمان کے نام سے ملتا ہے، اور سائیڈ میں جو تفسیر ہے وہ نور العرفان آپ کے لیے آسان رہے گی۔ ارشاد فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ سورہ یوسف کے اس واقعے کو احسن القصص تمام قصوں میں سب سے اچھا قصہ قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس قصے میں بہت سے عجائب و غرائب ہیں، حکمتیں ہیں، عبرتیں ہیں، دین و دنیا کے بے شمار فوائد ہیں، بادشاہوں اور عوام اور علماء کے احوال ہیں، عورتوں کے خصائص ہیں، دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر کرنا اور پھر دشمنوں پر قابو پانے کے باوجود انہیں معاف کرنا، ان سے درگزر کرنا، یہ تمام باتوں کا نفیس بیان ہے۔ یہ وہ مبارک قصہ ہے جس کی گہرائی کو سمجھنے والا نیک سیرت ہو جاتا ہے اور اس کے اندر پاکیزہ خصائل اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یاد کرو جب حضرت یوسف نے اپنے والد حضرت یعقوب سے کہا، یا ابتی، اے میرے والد، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے 11 ستارے دیکھے، والشمس والقمر، اور سورج و چاند کو دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان تمام کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، سورج سے مراد آپ کے والد ہیں، اور چاند سے مراد مستند روایت کے مطابق آپ کی خالہ ہیں، کیونکہ آپ کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو چکا تھا۔ جب آپ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے تب ہی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ نے یہ خواب شب جمعہ کو دیکھا اور یہ رات شب قدر کی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 7 برس تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور آپ کی والدہ وصال کر گئیں، تو آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام باپ کی شفقت بھی دیتے اور ماں کا پیار بھی دیتے، لہذا زیادہ توجہ دیتے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی نور نبوت سے بھی چمک رہی تھی، تو ان وجوہات کی بنا پر آپ کی خصوصی شفقتیں حضرت یوسف علیہ السلام پر تھیں، جس کی وجہ سے آپ کے بھائی حسد کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی حسد کو جانتے تھے، اس لیے فرمایا قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔ یہاں بھائی سے مراد 10 بھائی ہیں، کیونکہ حضرت بنیامین حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے اور وہ حسد نہیں کرتے تھے، تو ان کے علاوہ جو 10 بھائی ہیں اور جو سوتیلے تھے وہ مراد ہیں۔ تو فرمایا ان بھائیوں کو اپنا خواب مت سنانا، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، ورنہ وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ حاسد جو حسد کی آگ میں مبتلا ہے، وہ جب محسود پر کوئی نعمت دیکھتا ہے، یعنی جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس کے مقام و مرتبے کی ترقی دیکھتا ہے، تو اس کے حسد میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خواب سن کر وہ تعبیر سمجھ جائیں گے اور تمہارے مقام و مرتبے کو سن کر اور جلنے لگیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر
تمہارے بھائی کوئی تمہارے ساتھ مکر کریں گے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ شیطان انہیں بہکائے گا، اور شیطان کی باتوں میں یہ مبتلا ہو کر یہ ایسا کام کریں گے. اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرے، اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان تباہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ تو ہر حال میں انسان کو تباہ کرنا چاہتا ہے. ان آیات میں خواب کا ذکر ہے. بخاری و مسلم کی حدیث پاک خواب کے متعلق ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے، چاہیے کہ اس کو بیان کیا جائے جو اس سے محبت کرنے والا ہو. یعنی انسان اچھا خواب اسے بتائے جو اس سے حسد نہیں رکھتا اور اس سے محبت کرتا ہے. اور فرمایا برا خواب شیطان کی طرف سے ہے. جب کوئی دیکھنے والا وہ خواب دیکھے تو چاہیے کہ وہ اپنی الٹی طرف 3 مرتبہ تھتکارے اور یہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا. تو ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ برے خواب کا اس پر کوئی برا اثر نہیں ہوگا. بعض بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایسے موقع پر استغفار کی کثرت کرے، صدقہ پیش کرے. استغفار کی کثرت کرنے کے ساتھ ساتھ صدقہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ نماز توبہ ادا کرے، اور اگر اچھا خواب ہو تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، شکرانے میں صدقہ دے، شکرانے کے نوافل ادا کرے. اللہ رب العالمین ہمیں دونوں جہاں کی خیر اور عافیت عطا فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اے یوسف علیہ السلام تجھے تیرا رب چن لے گا، یعنی مقام و مرتبہ مزید بلند فرمائے گا. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تمہیں باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا. اس سے مراد خواب کی تعبیر بھی ہے، اور اس سے مراد علم و حکمت بھی ہے، اور پچھلے آسمانی جو صحیفے ہیں ان کا علم بھی ہے، اور انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی حکمت اور دانائی کی باتیں بھی ہیں. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا اور آپ کو کمال اور مرتبے پر پہنچائے گا. وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھر والوں پر بھی نعمت پوری فرمائے گا. كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر نعمت کو پورا کیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ مقام و مرتبہ دیا گیا کہ یہودی ہوں کہ عیسائی ہوں کہ مسلمان، وہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی قدر کرتے ہیں. توریت، انجیل، زبور اور قرآن پاک چاروں کتابیں آپ کی اولاد میں نازل کی گئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام ہے، اور اسحاق علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا کی گئی کہ آپ کی اولاد میں ہزاروں انبیاء بھیجے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو جو دینی اور دنیاوی نعمتیں دی گئیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں بھی نعمتوں کے کمال پر پہنچائے گا. ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے. سورہ یوسف مکی ہے. جب بھی ہم کہتے ہیں یہ سورت مکی ہے تو اس سے مراد ہے ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 12 ہے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 53 ہے، 53 ہے. اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں.
اس سورہ مبارکہ کو سورہ یوسف اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا. پورے قرآن میں یہ وہ واحد واقعہ ہے